بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسٹرالوجر سعید الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو ویور، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تو پہلے کی طرح آج بھی میں بہت ہی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے اسپیشلی کہ جیسے ہمارا اس وقت بہت ہی تیز جو ہے وہ کمیونیکیشن کا دور ہے، اور موبائل کا، میڈیا کا، انٹرنیٹ کا، تو ایک قسم کا کہہ لیں کہ جادوئی دور جو ہمارا چل رہا ہے اس وقت۔ تو اس دور میں اس جو پیریڈ ہے، اس میں ہم کس طرح سے جو ہے وہ ریلیکس ہو سکتے ہیں، اور ریلیکس کس طرح ہم ہو سکتے ہیں، اس کو ہم نے آج وایا اسٹرالوجی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ نمبر ایک تو ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ آج اسپیشلی جو ہے ہمیں دیکھیں، سکون جو ہے وہ بندے کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہی آتا ہے۔ بینگ اے مسلم، تو ہمیں جو سکون ہے وہ ہمیں اسپرچویلٹی میں ملتا ہے، ہمیں نماز پڑھ کے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک پڑھ کر، قرآن پاک کی تلاوت سن کر، پڑھ کر، تو ہم پرسکون ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے جو ہمیں دلی سکون ملتا ہے، تو اس سے ہماری بہت سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، ہماری ذہنی امراض بہت زیادہ ختم ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے ناظرین اس فاسٹ اور کمیونیکیشن کا جو اتنا الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے دیکھیں گے کہ ہم آیا کہ اسپرچویلٹی کی طرف جائیں گے، یا اسپرچویلٹی ہم میں ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں علم نجوم میں ہمیں دیکھنا ہے، اسٹرالوجی میں، کہ کون سے ایسے پلینٹس، کون سے ایسے ہاؤسز ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اسپرچویلٹی میں جو ہے وہ جا سکتے ہیں، اور جو اسپرچویلٹی پر بلیو کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ناظرین۔ تو ان چیزوں کے لیے دیکھیں، ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں برتھ چارٹ کے اور مون چارٹ دیکھ سکتے ہیں، چلت چارٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں جو ہے وہ 9th ہاؤس کو دیکھنا ہوگا، بیکاز 9th ہاؤس جو ہے وہ ہمارا ناظرین ہمارا بلیو ہے۔ 9th ہاؤس ہمارا اسپرچویلٹی کا ہے۔ 9th ہاؤس ہمارا جو ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ 9th ہاؤس جو ہمارے فادر کا ہے، ہمارے استاد کا ہے، گرو کا ہے، اور جو ہماری اسپرچول چیزیں ہیں ان چیزوں کا 9th ہاؤس ہے۔ علم نجوم میں جو ہمارا 9واں گھر ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ فرسٹ ہاؤس جو ہمارا ہے وہ دیکھیں، فرسٹ ہاؤس ہماری پرسنالٹی ہے، ہم خود ہیں، اور تھرڈ ہاؤس جو ہے وہ ہمارا وہ اسٹرگلنگ ایریا ہے، وہ اسٹرگلنگ ہاؤس ہے ہمارا، کہ جو ہم اسٹرگل کرتے ہیں۔ اور اس کے جو دیکھ لیں کہ 9th ہاؤس جو ہے وہ ہمارا ہمیں اسپرچول چیزوں کی طرف لے کر آتا ہے، روحانیت کی طرف لے کر آتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نماز میں ہمارا انٹرسٹ ہوگا، تو ہم نماز پڑھیں گے، اور نماز ہم پر واجب ہے، تو ہمیں تو نماز پڑھنی چاہیے، اور فرض ہے نماز ہم پر۔ تو اگر دیکھیں ناظرین، 9th ہاؤس کا لاٹ جو ہے، تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں اپنے برتھ چارٹ سے کہ ہم کس طرح سے ان چیزوں میں روحانیت کی طرف جائیں گے یا جا سکتے ہیں۔ تو اس میں دیکھتے ہیں ناظرین کہ اگر تو 9th ہاؤس کا لاٹ جو ہے، 9th ہاؤس کا لاٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، 9th ہاؤس کا لاٹ جو ہے وہ اگر فرسٹ ہاؤس میں پلیس ہو، اور فرسٹ ہاؤس کا لاٹ جو ہے وہ 9th ہاؤس میں پلیس ہو، تب بھی ہم اسپرچویلٹی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اس میں 9th ہاؤس اور فرسٹ ہاؤس کے لاٹ جو ہے وہ ایکسچینج کر کر بیٹھے ہوں، تو ہم جو ہے وہ اسپرچول چیزوں میں ہم جائیں گے، اور ہمارا جو ہے رجحان روحانیت کی طرف ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم اس کو ہر لحاظ سے چیک کر سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیں ناظرین، اگر تو 9th ہاؤس میں 9th ہاؤس کا لاٹ اور فرسٹ ہاؤس کا لاٹ ایکسچینج کر کے بیٹھے ہوں،
تو تب بھی ہو سکتا ہے ایسا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نائنتھ ہاؤس میں سیٹن کی پلیسمنٹ ہو تو تب بھی ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ سیٹن جو ہے وہ ہمارا کام ہے. لیکن یہ ہے کہ سیٹن اگر سیٹن کی پلیسمنٹ ہوگی تو تب ہمیں ہم اسپریچولیٹی کی طرف ہم آفٹر 35 جا سکیں گے. 35 کی ایج کے بعد جو ہے وہ ہم اسپریچول چیزوں کی طرف بہت زیادہ ہمارا رجحان ہو جائے گا. تو اسی طرح اگر اس نائنتھ ہاؤس کے لارڈ کے ساتھ اگر کیتو کی پلیسمنٹ ہو تو تب ارلی ایج میں تو ہم اسپریچول ہوں گے, لیکن جو ہماری نیکسٹ ایج آفٹر 35 آئے گی تو اس میں ہم اسپریچولیٹی سے دور ہوتے جائیں گے. تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر راہو کی پلیسمنٹ ہے نائنتھ ہاؤس میں اور اس کے ساتھ اگر فرسٹ ہاؤس کے لارڈ کی پلیسمنٹ ہے, تب ہم یہ ہے کہ راہو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایمپلیفائی کرتا ہے ان چیزوں کو. تو تب ہمیں 42 ایج کے بعد جا کر کے ہی ہم اسپریچولیٹی کی طرف جا سکیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایسا ہے کہ ہم اور بھی چیزوں سے دیکھ سکتے ہیں اس میں, کہ اس کے ساتھ دیکھنا یہ ہوگا کہ نائنتھ ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ اس کی ہم نے پلیسمنٹ کو ضرور چیک کرنا ہوگا کہ نائنتھ ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ اپنے ایگزلٹیشن میں ہے یا کہ اپنے ڈیبلیٹیشن میں ہے, یا نائنتھ ہاؤس کا لارڈ کمبسٹ تو نہیں ہے, یا کہ ریٹروگریڈ تو نہیں ہے نائنتھ ہاؤس کا لارڈ. تو اس کے ساتھ ہمیں دیکھیں اگر نائنتھ ہاؤس کا لارڈ جو ہے, نائنتھ ہاؤس دیکھیں ہماری اسپریچولیٹی ہے, تو نائنتھ ہاؤس کا لارڈ اگر چلا جاتا ہے 10th ہاؤس میں تو ہمیں روحانیت کے تھرو ہمیں جو ہے وہ ہمارا کیریئر بن سکتا ہے. اسی طرح اگر ویورز نائنتھ ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ 11th ہاؤس میں چلا جاتا ہے تو اس میں ہمیں آپ جانتے ہیں کہ 11th ہاؤس ہمارا گینز کا بھی ہے, تو ہمیں اسپریچولیٹی سے گینز بھی ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر نائنتھ ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ سیکنڈ ہاؤس میں پلیس ہو جاتا ہے تو اس سے ہماری ویلیو بنے گی ہمیں اور اس کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ سیونگ کے والے سے بھی ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ لے کے جائے گا. اسی طرح اگر تھرڈ ہاؤس میں جاتا ہے تو اس میں بھی ہمیں ایسا ہے کہ نائنتھ ہاؤس کا لارڈ اگر تھرڈ ہاؤس میں جاتا ہے تو تب بھی ہمیں جو ہے وہ اپنے سکلز کے حوالے سے اور اس طرح سے کی چیزوں کے حوالے سے ہمیں گینز ہو سکتے ہیں تھرو اسپریچولیٹی کے حوالے سے ہمیں گینز ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں جس ہاؤس میں ہم نائنتھ ہاؤس کا لارڈ جاتا ہے وہ ہمیں اس ہاؤس کے لارڈ کی بھی پلیسمنٹ کو دیکھنا ہوگا کہ اس ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ کہاں پر پلیس ہے, آیا کہ وہ اپنے آن سائن میں ہے, یا کہ اپنے ڈیبلیٹیشن میں ہے, یا کسی اینیمی سائن کے ساتھ نہ ہو, یا اس پر سیٹن راہو کیتو کا اسپیکٹ نہ پڑ رہا ہو. تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر نائنتھ ہاؤس کا لارڈ 7th ہاؤس میں پلیس ہو تو, اور 7th ہاؤس کا لارڈ اگر 9th ہاؤس میں پلیس ہو تو تب یہ ہے کہ آپ کی جو شریک حیات ہے, آپ کی جو مسز ہیں, وہ بھی بہت زیادہ اسپریچول ہو سکتی ہیں, بہت زیادہ مذہب کی طرف اس کا بھی رجحان ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر 9th ہاؤس کا لارڈ اگر 5th ہاؤس میں چلا جائے اور 5th ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ 9th ہاؤس میں پلیس ہو جائے, ایکسچینج کر لیں, تب آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی روحانیت کی طرف وہ راغب ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے ناظرین یہ ہے کہ اگر تو 9th ہاؤس کا لارڈ 4th ہاؤس میں چلا جائے اور 4th ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ 9th ہاؤس میں آ جائے تو تب ہمیں جو ہے وہ ہماری پراسپیرٹی بڑھے گی, اور ہمیں جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری والدہ بھی بہت زیادہ مذہبی ہوگی, اور وہ بھی ان کا مذہب سے بہت زیادہ اور روحانیت سے بہت زیادہ جو ہے وہ ان کا والدہ کا بھی لنک ہو سکتا ہے, اور روحانیت میں ان کی توجہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے. تو اسی طرح دیکھیں ناظرین, اگر تو 9th ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ اگر 10th ہاؤس میں پلیس ہے, تب ہمیں چاہیے کہ ویسے تو ہمیں دیکھیں کہ ہمارا جو بلیو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول ایک ہیں, وہ ان پر بلیو ہے ہمارا, اور یہ مطلب ہماری جان جا سکتی ہے لیکن یہ چیزیں نہیں جا سکتی. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا بلیف بڑا پکا ہوگا اس میں. اگر 9th ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ 10th میں آئے, تب ہمیں وہ جہاں پر ہم کام کرتے ہیں ویورز, جہاں جو ہمارا ورک پلیس ایریا, تو وہاں پر ہم بہت ایک خوبصورت سی مسجد تعمیر کر سکتے ہیں, اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں, اور اس میں ہم روحانیت کا اذکار کر سکتے ہیں.
تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ہے کہ جہاں جو ورک ایریا ہے ہمارا، جہاں پر ہمارا ورک ہے، ہماری جاب ہے، کیریئر ہے، اس جگہ پر اگر 9th ہاؤس کا لارڈ 10th میں ہے اور 10th کا لارڈ جو ہے 9th ہاؤس میں ہے، تو تب ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ اسپرچویلٹی کے تھرو اللہ پاک کی طرف سے بہت اچھے گینز ہوں گے کیریئر کے ریلیٹڈ. اگر تو فرسٹ ہاؤس میں ہے اور فرسٹ ہاؤس میں کا لارڈ 9th میں یا 9th کا فرسٹ میں ہے، تب ہمیں جو ہے وہ اپنے سینے سے اللہ کا نام لگا کر رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول محمد کا نام سینے سے لگا کر رکھنا چاہیے. اس سے ہمیں کہہ لیں کہ ہمیں بینیفٹ کی وجہ سے تو نہیں رکھنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس سے ہمیں کافی زیادہ جو ہے وہ گینز بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر 9th ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ 4th ہاؤس میں ہو اور 4th ہاؤس کا لارڈ 9th ہاؤس میں ہو، تو تب ہمیں گھر پر ایسی کوئی اس جگہ بنانی چاہیے جہاں پر ہم اچھے طریقے سے عبادت کر سکیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اپنے جو ہے وہ مذہب سے ریلیٹڈ، یا گھر ہمارا اگر بڑا ہے تو ہم ادھر ایک بڑی چھوٹی سی ایک مسجد بنا سکتے ہیں، یا اگر چھوٹا ہے تو ہم ایک سائڈ پہ ایسا چھوٹا سا پورشن بنا کے کہ جس میں ہم عبادت کریں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو تب ہمیں جو اللہ پاک ان چیزوں سے بہت زیادہ گینز دلوائے گا. تو اسی طرح سے ہم ویورز چیک کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور روحانیت کی طرف بھی ہم راغب ہو سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 6th 8th اور 12th ہاؤس کے لارڈز بھی اگر ہم ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، تو کیونکہ اگر تو 9th ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ 6th میں ہو اور 6th ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ 9th میں ہو، تب بھی روحانیت کی طرف جا سکتے ہیں ہم بالکل. تو ایسی بات نہیں ہے کہ روحانیت کی طرف نہیں جا سکتے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمیں 6th ہاؤس کے لارڈ کی جو ہے وہ پلیسمنٹ کو دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ کمبسٹ تو نہیں ہے، آیا کہ وہ ریٹروگریڈ تو نہیں ہے، آیا کہ وہ کسی اینیمک سائن کے ساتھ تو نہیں ہے، آیا کہ وہ اس پر سیٹن راہو کیتو کا اسپیکٹ تو نہیں ہے. تو اس طرح سے ناظرین ہم اسپرچویلٹی میں جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھ سکتے ہیں ہم اسٹرالوجی میں کہ ہم کس بندے کو کس طرح سے گینز ہو سکتے ہیں ہمیں اسپرچویلٹی کے تھرو، ہم اگر اس طرح سے کوئی ایسے کام کریں. لیکن وہ ہمیں برتھ چارٹ اپنا دیکھ کر ہی پتہ چل سکے گا کہ ہمارے برتھ چارٹ میں آیا کہ 9th ہاؤس کے لارڈ کی پلیسمنٹ کیسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ہاؤسز کے لارڈز کی پلیسمنٹ کیسی ہے. تو اس کے ساتھ ناظرین ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد کیجیے گا. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.